کون؟ عمر بن خطاب. ارے جن کے عدل اور انصاف کی گواہی آسمان و زمین بھی دیتا ہو، تاریخ جن کے عدل و انصاف کی گواہی دیتے ہو، نبی کریم علیہ السلام نے جنہیں اپنے رب سے مانگ کر لیا ہو، جس گلی سے وہ گزرتے ہیں شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا ہے، وہ عمر بن خطاب کہ جن کا نام سنتے ہی قیصر و کسریٰ کے اعدام لرز جاتے ہوں، وہ عمر بن خطاب کہ جن کے خوف کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ کانپنے لگ جاتے ہو، وہ عمر بن خطاب کہ جن کو سب سے پہلے امیر المومنین کہا جانے لگا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے اسلام لاتے ہی مسلمانوں کو ایک نئی زندگی مل گئی، ایک نئی جان مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی. وہ شخصیت ہے، وہ شان ہے، وہ عظمت کے مالک ہے. لیکن ایک واقعہ آپ کی زندگی کا ایسا ہے کہ جو آج ہمارے لیے درس ہے، سبق ہے. ملک شام کی طرف عمر بن خطاب چل پڑے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے. راستے میں ایک نعرہ آیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی سے اتر گئے، اپنے موزوں کو نکال کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا اور وہ اونٹنی کی جو رسی کی نکیل تھی اس کو لے کر نالے میں اتر گئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے ارے یہاں آپ اس طرح اگر کریں گے تو لوگ دیکھ کر اچھا نہیں سمجھیں گے، مجھے اچھا معلوم نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کے امیر ہے، امیر المومنین ہے، اور اس طرح موزے اپنے کندھے پر ڈال کر اس طرح اپنی سواری کی نکیل لے کر نالے میں اگر اتر جائیں گے، پانی میں اتر جائیں گے، لوگوں کو اچھا معلوم نہیں ہوگا، مجھے اچھا نہیں لگے گا. حضرت ابو عبیدہ کی طرف مڑ کر کہا ابو عبیدہ اگر تمہارے علاوہ کوئی دوسرا یہ جملہ کہتا اس کو میں امت سے خارج کر دیتا تھا. سنو، حضرت عمر بن خطاب نے اس کے بعد ایک ایسا تاریخی جملہ کہا، فرمایا کہ ہمیں سب سے ذلیل تر قوم تھی، سب سے ذلیل قوم تھی، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. وَإِن طَلَبْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ اسلام اضلنا اللہ، اگر اسلام سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے عزت کو حاصل کرنا چاہیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، ہمیں عزت نہیں ملے گی. یہ جملہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا. کیا جملہ ہے؟ آج بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ سارے مسلمانوں کو جھجوڑ رہا ہے. اے مغربی تہذیب کے پیچھے جا کر شہرت حاصل کرنے والوں، اے عزت کو فیشن کے لباس میں حاصل کرنے والوں، ہیروز کی نقل کر کے عزت حاصل کرنے والوں، سوشل میڈیا پر جھوٹے ریلز بنا کر اپنی شہرت حاصل کرنے والوں، اگر تم عزت کی جھولی پھیلاؤ گے، اپنی جھولی پھیلا کر عزت حاصل کرنا چاہو گے تو تمہاری جھولی میں ذلت کے ٹکڑوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہاتھ نہیں آئے گی. اے مسلمانوں، کہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم، عزت یہ ہیروز کی نقل کرنے میں، یہ فلمی ستاروں کی نقل کرنے میں نہیں ہے، عزت حیا میں ہے، عزت قرآن میں ہے، عزت بے حیائی کی لباس میں نہیں، عزت اسلام کی حیا کی چادر کو اپنے اوپر ڈالنے میں ہے. اور عزت یہ مغربی تہذیب کو اپنانے میں نہیں، عزت اسلامی تہذیب کو اپنانے میں ہے. اسلام نے عزت دی ہے اور عزت اسلام سے ہی تم کو ملے گی. اسلام سے ہٹ کر جس نے بھی عزت کو حاصل کرنا چاہا، تاریخ گواہ ہے دنیا میں ایسے حالات ہیں جنہوں نے بھی اسلام کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے عزت کو حاصل کرنا چاہا، ذلت کے علاوہ کوئی اور چیز ان کے ہاتھ میں آئی. تو حضرت عمر بن خطاب کا یہ جملہ آج ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ عزت اگر تم سمجھتے ہو اسلام کے احکامات عمل کرنے میں ذلت ہے تو سب سے بڑا ذلیل اور سب سے بڑا بدبخت شخص وہ ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو عزت صرف اسلام میں رکھی ہے، کسی اور جگہ اللہ نے عزت نہیں رکھی ہے.